جو میری کتاب ہے آڈیو بک، ہم کے تاریخ راہوں میں مارے گئے، تو یہ اس کا تیسرا باب ہے۔ دیکھیں اندر کی دنیا کی بات ہو رہی تھی پچھلے باب میں، تو اندر کی دنیا جو ہے وہ اقبال کہتا ہے من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج۔ اقبال حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج۔ دیکھیں جو من کی دنیا ہے نا وہ اندر کی دنیا جو ہے نا وہ باہر کی دنیا بناتی ہے۔ دی آؤٹر ورلڈ از اے ریفلیکشن آف دی انر ورلڈ۔ اور پرسیپٹیو، وہ کہتے ہیں دنیا ایک پرسیپٹیو ریئلٹی ہے، جس طرح آپ دنیا کو محسوس کرتے ہیں نا وہی دنیا آپ کو نظر آتی ہے۔ آپ کی 5 حص ہیں، 5 سینسز ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ میں سونگھنے کی صلاحیت ہے، آپ ہاتھ سے ٹچ کر سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ چکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ فلیورز کو، چیزوں کو، 5 سینسز ہیں۔ لیکن اصل میں پرسیپٹیو ریئلٹی یا حس کی دنیا نہیں ہے، بلکہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ پرسیپٹیو ریئلٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سچ ہوتا ہے۔ ایک ٹروتھ ہے، ایک سچ ہوتا ہے۔ سچ جو ہوتا ہے وہ اصل میں حقیقت ہوتی ہے، اور سچ جو ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، جو میں 30 سال میں سوچتا تھا 40 میں بدل گیا، جو میں 40 میں سوچتا تھا 50 میں بدل گیا۔ سچ تو ایک ہی تھا، سچ تو حق تھا، سچ تو ایک ہی تھا، لیکن وہ بدلتا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انسان جو ہے جس طرح ارتقاء میں چلتا جاتا ہے تو سچ کی تلاش میں نکلا ہوتا ہے، تو سچ اس کو ملتا جاتا ہے۔ اصل حق اور سچ تو اللہ پاک کی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا جو سسٹم جو نظام ہے وہ اصل میں سچ ہے۔ اور دنیا کو دھوکہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ ایک چیز جو انسان دیکھ رہے ہوتے 10 یا 15 لوگ، ان کی اس چیز کے بارے میں اپنی رائے ہوتی ہے، اور اس لیے دنیا کو ایلوژن یا دھوکہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بہرحال سچ ہوتا ہے اس میں سے، تو انسان کو سچ کی تلاش کرنی چاہیے۔ اور اندر کی دنیا جب انسان صاف کرتا ہے، اس سے حسد، کینہ اور نفرتیں اور مقابلہ بازی دوسروں کے ساتھ، اور یہ چیزیں جب انسان نکالتا ہے اور اچھی سوچ رکھتا ہے، اور دل اور دماغ جو اس کے ایک ہوتے ہیں، اور اچھا، تو وہ جو ہے وہ سچ اپنے آپ انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور صدیق کا بڑا درجہ بتایا گیا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے زندگی میں۔ صدیق جو ہوتے ہیں، اب سچ بولنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ سچ نہیں بولنا چاہیے، جہاں پوچھا جائے وہاں بولیں، خام خواہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن بہرحال سچ کی جو تلاش ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور اندر کی دنیا جو ہوتی ہے وہ جب وہ صاف ہو جاتی ہے تو سچ اپنے آپ کے اندر کی دنیا میں سمانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سچ جو ہے وہ انسان کی خودی کو یا انا کو بھی بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ اور انا یہ نہیں ہوتی کہ انسان کسی ضد پہ اڑ جائے یا کسی بات پہ ڈٹ جائے، بلکہ انا یہ ہوتی کہ دوسروں کا جو موقف ہے وہ بھی سننا، اور اس کی تعظیم کرنی، رسپیکٹ کرنی، اور تقلید کرنا یا نہ کرنا آپ کے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم جو دوسروں کی رائے ہے اس کو سننے کا حوصلہ تو پیدا کریں نا۔ تو کہتے ہیں جو انسان اپنی کہانی کسی کو نہیں سنا سکتا نا دنیا میں، تو لوگ ہوتے ہیں سناتا نہیں، اگر لوگ نہیں تو اللہ تعالیٰ کو سنا لے۔ تو اگر زندگی میں جو انسان اپنی کہانی نہیں سنا سکتا دوسروں کو، اس میں دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ بھی نہیں ہوتا، تو کہانی اپنی جو ہوتی ہے اسٹوری ٹیلنگ، یا کہانی اپنی سنا دینی چاہیے زندگی میں ان لوگوں کو جو آپ کے کلوز ہیں، جو آپ کے قریب ہیں، تاکہ انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہو کہ وہ دوسروں کی کہانی بھی سن سکے، دوسروں کا جو رویے ہیں ان کو برداشت کر سکے۔ دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور انسان جو ہوتا ہے وہ کچھ بہت طاقتور ہوتے ہیں، کچھ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ایک بیماری ایسی ہوتی ہے زندگی میں جس کو نیورستھینیا کہتے ہیں، وہ بظاہر تو اچھے جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں، بڑے زبردست طاقتور، لیکن ان کے اندر ہمت کی کمی ہوتی ہے، کم ہمت ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ڈوینٹی ہے، تو 5 انگلیاں برابر نہیں پیدا کی۔ جیسا ہم نے پہلے کہا کہ رویوں کا امتحان ہوگا، اور رویے جو ہوتے ہیں وہ انسان اپنے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ تو سچ کی تلاش کرنی چاہیے، اور سچ کی تلاش میں انسان کو ساری زندگی لگے رہنا چاہیے۔ اور انسان، وہ کہتے ہیں کہ غلطیاں نہیں ہوتی زندگی میں، بلکہ آپ سیکھتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے توبہ کیا، توبہ یہ کہ آپ نے غلطی جو تھی وہ آپ نے کی اور آپ کو پتہ لگ گیا، اب آپ کو اس کا شعور آ گیا یا اویئرنیس آ گئی، تو اب آپ جو ہے وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، غلطی ارادی طور پہ۔ اور جو لرننگ ہوتی ہے یا سیکھنا ہوتا ہے یا تعلیم ہوتی ہے یا تہذیب ہوتی ہے،
یا تربیت ہوتی ہے. تربیت بھی یہی ہوتی ہے نا کہ ایک چیز سیکھی آپ نے، آپ کو شعور نہیں تھا، لیکن آپ نے جب وہ چیز آپ کو پتہ لگی اور آپ نے تجربہ کر لیا یا ایکسپیرینس کر لیا، سیکھ لی، پھر آپ کہتے ہیں اب میں یہ نہیں کروں گا، یہ میری تربیت، تعلیم و تربیت کا حصہ ہے. تو تربیت میں چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو یہ جو اندر کی دنیا ہے اور یہ جو سچ ہے، اس کی تلاش جاری رکھنی چاہیے. اور سچ جو پا لیتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. اور سچ کو برداشت کرنا بھی آنا چاہیے. جب انسان کو سچ پتہ لگنے شروع ہوتے ہیں تو اس کو یہ بہت بری طرح انسان کو زیادہ کوپ کرتی ہے. ریئلٹی یا سچ جو ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا، پھر سچ کو، یہ ڈیوینٹی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اور سچ کو برداشت کر کے اس کو ہضم کرنا، پھر اس طرح سے رہنا کہ جس طرح انسان بوم پروف ہوتا ہے یا اس پہ کوئی اثر انداز چیز نہیں ہوتی. سچ ہوتا ہے لیکن وہ اس کو برداشت کر جاتا ہے. جس طرح کوئی بہت برا انسان ہے، یہ اس کا سچ ہے، لیکن آپ اس کو برداشت کر دیں گے، برے رویوں کو برداشت کر جائیں گے، اپنے اندر تحمل پیدا کریں گے، صبر پیدا کریں گے. تو یہ جو تعلیم اور تربیت ہے، اور یہ جو تربیت ہے، اس میں انسان یا تو کسی کو کاپی کرنے سے یا کسی کو سیکھ سکتا ہے، امیٹیٹ کہتے ہیں، یا انسان سوچ کے ریفلیکٹ کرنے سے، اپنے خیالات میں رہ کر کہ میں نے اس وقت کیا کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، ریفلیکشن بعد میں اپنے ماضی میں اس سے سیکھ سکتا ہے، یا انسان تجربے سے سیکھ سکتا ہے. ریسرچ سے بھی انسان سیکھتا ہے. تو تجربات سے سیکھنا چاہیے، نہ صرف اپنے تجربات سے بلکہ دوسروں کے تجربات سے. تو انسان جلد باز پیدا ہوا ہے اور انسان جو ہے وہ ناشکرا پیدا ہوا ہے. تو انسان کو جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے اور صبر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. صبر اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ تجربات ہوتے ہیں، سچ کی تلاش ہوتی ہے، سچ کو ہضم کرنا سیکھنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ ریئیکٹیو نہیں ہونا چاہیے انسان کو، ہر بات پہ ایک دم جو ہے نا آگ بگولا نہیں ہو جانا چاہیے. پہلے کچھ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے جو حالات و واقعات ہیں، سیاق و سباق کو، اس کے بعد اس کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. بلکہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ 7 سیکنڈ ہوتے ہیں. جو لاشعور ہے وہ 7 سیکنڈ پہلے بتا چکا ہوتا ہے کہ شعور کیا کرے گا. اس میں 7 سیکنڈ کا جو ہے ایک فاصلہ ہوتا ہے. اگر وہ 7 سیکنڈ انسان زندگی میں کنٹرول کر لے یا ان پہ قابو پا لے تو وہ ہر اس کا جو بیان ہے وہ اس کے شعوری طور پہ نکلتا ہے. اور لاشعور جو ہوتا ہے وہ انسان کو، شعور جو ہوتا ہے انسان کا، وہ لاشعور میں چیزیں ڈالتا ہے اور پھر انسان لاشعوری طور پہ چیزیں کرتا ہے. تو جب آپ کی سوچ اچھی ہوتی ہے، انسان کا اندر صاف ہوتا ہے اور وہ سچ کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اس کا شعور جو چیزیں لاشعور میں بھیجتا ہے وہ بھی پاک صاف ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں اور دنیا کے لیے ایسی ہوتی ہیں کہ امن و شانتی کا پیغام بنے گی. تو لاشعوری طور پہ بھی انسان بہتر ہو جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو لاشعور شعوری طور پہ انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جو کہ بہتر ہوں. اور لاشعور تاکہ اس کا جو ہے جب اس کو چلائے یا ریئیکٹ کرے انسان، تو وہ بھی اس کے جو ریئیکشنز ہیں یا اس کے جو واقعات ہیں یا اس کی جو زندگی کے اثرات ہیں وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ نظر آئیں.